اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنا لیں. چونکہ انہیں ننگا پن محسوس ہوا تو انہوں نے پتوں کو سلائی کیا اور اپنے لیے انہوں نے لنگیاں ایسے لپیٹ لیے ان کو نا اپنے جسم کے ارد گرد. ممنوع پھل کھانا، ممنوع منع کیا ہوا سے آدم اور حوا کے دل میں گناہ سما گیا. میں نے بتایا نا کہ ان کے دل میں جو ہی پھل کھایا نیگیٹیوٹی نے جنم لیا، یعنی گناہ پیدا ہو گیا. ان کی معصومیت جاتی رہی. وہ جو خدا کے ساتھ رفاقت رکھتے تھے خدا سے ڈر کر چھپ گئے. ہم بھی جب کوئی غلط کام کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چھپتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم اچھا کام کرتے ہیں ہم دکھاتے ہیں جی میں نے تو اچھا کام کیا. جو ہی ہم کچھ غلط کام کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈرتے ہیں، ہم چھپتے ہیں. ایسا ہی انہوں نے کیا. جب انہوں نے خداوند کی جو شام کے وقت باغ میں پھرتا تھا آواز سنی تو باغ کے درختوں میں چھپ گئے. کیونکہ شام کو چونکہ خدا ان سے ملنے آیا کرتے تھے نا باغ میں، تو آواز وہ دیتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں، پتوں میں چھپ جاتے ہیں، وہ نہیں آواز آگے سے دیتے. کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ انہوں نے خداوند کی نافرمانی کی ہے. یوں آدم اور حوا کا گناہ مغروری کا گناہ تھا. مغروری آ گئی نا، گناہ کیا نا انہوں نے. مغروری اس بات کی کہ ہم تو خدا کے برابر اس کے جاننے والے بن جائیں گے، نیک و بد کی پہچان ہمیں ہو جائے گی. کیونکہ وہ خدا کی مانند بننا چاہتے تھے. اب یہ دوسری آپ کو عداوت ہے نا، جو پہلے عداوت آپ نے لوسیفر نے بھی ایسے کیا، اور دوسری عداوت آدم اور حوا نے کر دی. جب خدا نے آدم کو آواز دی اور پوچھا کہ تو کہاں ہے، تو آدم بولا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور ڈرا کیونکہ میں ننگا ہوں اور میں چھپ گیا. خدا نے اس سے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل تو نہیں کھایا جس کی بابت میں نے تجھے منع کیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ ٹھیک ہے، شیطان خوش تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی طرح آدم اور حوا نے بھی خدا کے خلاف بغاوت کی. بچے یہاں پر شیطان 100% کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے، جب اس کو پٹکا گیا نیچے تو اس نے اپنے دل میں مصمم ارادہ کیا کہ اب میں جا کر خدا کے لوگوں کو بھی اپنی راہ پر لگاؤں گا. اور آدم اور حوا دیکھیں پہلی مثال ہے ہمارے پاس. اب وہ بہت خوش تھا کہ اس نے آدم اور حوا کو بھی نافرمانی کرنے پر اکسایا. ٹھیک ہے، جیسا اس نے سوچا شیطان نے ویسا ہی اس نے کیا. لیکن یہ خدا کے لیے افسردہ دن تھا. ٹھیک ہے، خدا اس بات پر بہت دکھی ہوا. دکھی میں نے پہلے ہی بتایا نا کہ خدا کا وہ پلان کہ انسان ہمیشہ کی زندگی زمین پر گزارے، نہ دکھ ہو، نہ غم ہو، نہ ماتم ہو، نہ تکلیف ہو. اب وہ سب کچھ جاتا رہا کیونکہ اب خدا اور انسان کے درمیان رفاقت ختم ہو گئی. اپنی نافرمانی کے باعث آدم اور حوا کو باغ عدن سے نکلنا پڑا. آدم کے گناہ کی وجہ سے موت دنیا میں داخل ہوئی اور گناہ بنی نوع انسان کی فطرت میں شامل ہو گیا. چونکہ ہم آدم اور حوا کی اولاد ہیں اور گناہ جو ہے وہ ہمیں ورثے میں ملا، موروثی گناہ میں ہم پیدا ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے، ہماری فطرت میں شامل ہو گیا. ہم بہت دفعہ چاہتے ہیں کہ نہیں میں اب ایسا نہیں کر، لیکن پھر بھی ہم لوگوں سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اب ہم غلطی پہ غلطی کرتے جائیں اور سوچیں نہ، بلکہ ہم نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے. کیونکہ بائبل مقدس اور یہ چیپٹر آپ کو واضح کر رہا ہے کہ خدا کی نافرمانی کرنے کے باعث ہمیں ہمیشہ سزا جو ہے وہ ملتی ہے. آدم کی نافرمانی کا فوری نتیجہ موت تھی. نافرمانی کے بعد آدم 930 برس تک جیتا رہا. کتنی دیر تک آدم جیتا رہا؟ 930 برس اس نے عمر پائی. لیکن یہ کس قسم کی موت تھی جس کا خدا نے ذکر کیا تھا؟ یہ اس کی روحانی موت تھی. موت کے معنی ہیں الگ ہو جانا. موت دو قسم کی ہوتی ہے. بدنی موت میں روح بدن سے الگ ہو جاتی ہے اور بدن بے جان ہو جاتا ہے. بدنی موت میں جب ہمارے اندر سے روح نکل جاتی ہے اور ہمارا جسم ڈیڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور روحانی موت میں خدا کا روح انسان کی روح سے الگ ہو جاتا ہے. اور جب روحانی موت جب ہم مرتے ہیں تو خدا کا روح ہمارے روح سے الگ ہو جاتا ہے اور ہم جو ہے وہ بالکل روحانی موت مر جاتے ہیں. جس طرح شیطان نے باغ عدن میں آدم اور حوا کو جھوٹ بول کر ورگلایا تھا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، پھل کھاؤ گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی،
تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ آج بھی شیطان جھوٹ بولتا اور نوجوانوں کو ورگلاتا اور کہتا ہے کہ گناہ خوشنما ہے، اس کے نتائج کی پرواہ نہ کرو۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، اس سے لطف اٹھاؤ، خوش رہو۔ بیٹا یہ سچ ہے کہ زندگی ایک بار ملتی ہے، لیکن ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ جو ہے ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے۔ ہمیں سوچنا ہے کہ جو بھی کام، جو بھی ایکٹ میں اپنا پورے دن میں کرتی ہوں، کیا یہ میرے ایکٹ خدا کو خوش کر رہے ہیں؟ کیا میں اپنے کاموں سے خدا کو ناراض کر رہی ہوں؟ اگر تو ہمارے کام اچھے ہیں تو ہم خدا کو خوش کر رہے ہیں، اور ہمیں اگر محسوس ہو کہ یہ کام غلط ہے، جس میں ڈر اور خوف کی روح پیدا ہو جائے، تو جان جائیں کہ وہ کام غلط ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ہم شیطان کو خوش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ زندگی ایک بار ملنے کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ اس کو ہم اپنے ڈھنگ سے گزاریں۔ ہمیں بائبل مقدس راہ بتا رہی ہے، ہمیں ہر بات ہمارے قدموں کے لیے چراغ مہیا کر رہی ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اس لیے ہم آگے دیکھتے ہیں، لیکن بائبل مقدس میں باغ عدن کا واقعہ بتاتا ہے کہ گناہ خوشی نہیں دے سکتا، گناہ اپنے ساتھ نتائج لیے ہوئے آتا ہے۔ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کا نتیجہ بھی بھگتنا پڑتا ہے، جس طرح آدم اور حوا نے گناہ کیا اور غلطی کی سزا ملی۔ ٹھیک ہے؟ حوا کو نافرمانی کے گناہ سے خوشی نہیں ملی، بلکہ اس گناہ نے انہیں پچھتاوا دیا۔ اس کی وجہ سے دنیا میں دکھ، بیماری، موت داخل ہوئی۔ شیطان ہمیں جو کام کرنے کو کہتا ہے وہ بظاہر خوشنما لگتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جو کچھ وہ ہمیں پیش کرتا ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ ہر اچھی چیز خدا کی طرف سے آتی ہے، یاد رکھو یہ بات۔ اے پیارے بھائیوں، فریب نہ کھاؤ۔ ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر ہی سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے اترتا ہے۔ یعقوب کا خط پہلا باب اس کی 17 آیت کو غور سے پڑھیں۔ آدم کے گناہ کے سبب اس کی تمام نسل انسانی خدا کے فضل اور خوشی سے محروم ہو گئی۔ اس لیے دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ معروسی گناہ کی حالت میں پیدا ہوتا ہے۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کو گناہ ورثے میں ملا نا، آدم اور حوا کی وجہ سے گناہ ان کو ورثے میں ملا اور ہم معروسی گناہ میں پیدا ہوئے۔ آدم کے گناہ کے بعد اب بھی خدا اس کی نجات کے لیے فکر مند ہے، اور اس نے باغ عدن میں آدم سے نجات دہندہ کا وعدہ کیا ہے۔ نجات دہندہ سے مراد ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ بیٹے، آلدو کہ آدم اور حوا نے گناہ کیا، لیکن خدا نے ابھی تک جو ہے اس چیز کی فکر کی ہے، آج بھی اس کو فکر ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کو نجات کیسے دینی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور اسی فکر کے باعث اس نے اپنا بیٹا خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے زمین پر بھیجا، جس نے ہمارے گناہوں کا فدیہ جو تھا وہ دیا۔ ٹھیک ہے؟ آپ نے اس چیپٹر کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اس کے مین اسپیکٹس جو ہیں اپنی ڈائری پہ، اپنی کاپی پہ نوٹ کرتے جائیں اور یاد کریں۔ اس کے 5 کویسچنز ہیں، اس کے آنسرز جو ہیں میں آپ کو سینڈ کر دوں گی۔ تھینک یو سو مچ۔